بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رمیز ہے اور میں اپنی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ میری بہنیں انتہائی حسین تھی، غربت کی وجہ سے میں ریڑھی پر پھول بیچتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک گاڑی سے امیر ترین میڈم اتری اور پاس آ کر کہنے لگی، میرے ساتھ چلو، آج رات میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ غربت سے تنگ اور لالچ میں آ کر ڈرتے ڈرتے میں اس کے ساتھ تو چل پڑا، لیکن جیسے ہی رات آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری بہن کا تو میں حیران سا اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھا اپنی بہنوں اور والدہ کے سسکنے کی آوازیں سنتا تو 2 آنسو میری آنکھ سے بھی ٹوٹ کے نکل جاتے تھے۔ تب کوئی ہمدرد میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا، نہ رمیز تو مت رو، تو نے تو اپنے باپ کی ذمہ داری نبھانی ہے ابھی۔ میرے دل میں یہ سوال سر اٹھا لیتا کہ کون سی ذمہ داری؟ وہی جو ابھی تک میرا باپ بھی ٹھیک طریقے سے نبھانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ موت نے اس کو آن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میت کو قبرستان لے جانے کا شور اٹھا تو میری بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اپنے والد کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان ہی بیٹھ چکا تھا۔ 3 دن سوگ منانے کے بعد چوتھے دن مجھے اپنے باپ کی پھولوں کی ریڑھی پر جا کر کھڑا ہونا پڑا تھا۔ میری والدہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھی، ان کا علاج ہو رہا تھا جس پر پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر میری 2 جوان بہنیں بھی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ رمیز، میرا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم پیسہ جوڑ کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ میں سارا دن پھولوں کی ریڑھی پر کھڑا رہا، مگر میں صرف 300 کے ہی پھول فروخت کر پاتا تھا اور شام کو وہ پیسے لے جا کر میں والدہ کی مٹھی میں رکھ دیا کرتا تھا۔ وہ بولی، بیٹا، ان پیسوں سے میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ پاؤں یا پیسے جوڑ کر تمہاری بہنوں کی شادی کروں۔ میں چپ کر آ جاتا کیونکہ ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ امی یہ جانتی تھی کہ ایک دن وہ سوئے گی اور اٹھ نہیں پائے گی، بس اسی وجہ سے وہ کہتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے اپنے بچوں کے فرض نبھا جائے، ان کے بعد ان کے بچوں کا کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو ابو کی حیات میں ہی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو پھر وہ ان دونوں کے گزر جانے کے بعد کہاں ہماری خبر گیری کرنے والے تھے۔ میں ہر روز پھولوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر روز ہی مایوس گھر لوٹتا تھا۔ میں بس اتنے ہی پیسے کماتا تھا جن سے گھر کا چولہا چلتا رہتا۔ امی کا علاج بھی رک چکا تھا۔ ابو کے پرانے گاہک ان کی ریڑھی پر ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر واپس مڑ جاتے تھے۔ میں بس ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا کہ وہ میری مدد کرے۔ دنیا والوں کی جانب سے تو سب بھی راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر بڑا مایوس سا کھڑا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میری ریڑھی کے پاس سے آ کر رکی۔ میں نے اپنے پھولوں کی جانب بڑی اور حسرت سے دیکھا اور دل میں یہ کہا کہ کاش یہ آج سارے پھول بک ہو جائیں۔ تبھی گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک امیر سی میڈم باہر نکلی اور بولی، اے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تھوک نگل کر بولا، رمیز۔ رمیز نام ہے میرا۔ وہ بولی، دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو؟ میں اداسی سے بولا، 300-400۔ وہ عورت کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میرے گھر میں ملازمت کرو گے؟ دن کا 3 سے 4 ہزار روپے دوں گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، کیا کام کرنا ہے مجھے؟ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، شاید آپ کا کام نہ سنبھال سکوں۔ تب وہ میڈم بولی، کام بہت آسان ہے، تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر صرف تم ہی ملازمت کرو، ورنہ میں تو جسے چاہوں کام پہ رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا، جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جاننے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی ہے یا نہیں۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی، میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر آپ تو میری مالکن ہے اور میں آپ کا ملازم، پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ میں بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی، مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند، اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو کم سوال کرنے کی کوشش کرو۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالیشان بنگلے میں چلا گیا تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں دروازے پر کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور اس سے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے کر آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔
پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دے دیے اور بولی یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دھنگ رہ گیا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولی رمیز، آج تک کبھی تمہارا باپ بھی اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے، تو بتا یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دی تو انہوں نے ساری بات مجھ سے کھلوا لی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی۔ امی بے انتہا خوش تھی۔ انہوں نے رشتے کروانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا اور اس سے کہہ دیا کہ تم نے میری بیٹیوں کا اچھی سی جگہ رشتہ کروانا ہے، میں تمہیں مالا مال کروں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرحوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی اور بولی رمیز کچن سے مٹھائی کا ٹھوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھا کر لایا۔ یہ مٹھائی میں نے ان ماظرین کے سامنے پیش کی، مگر جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز لوگ میرے احترام میں اٹھ کھڑے ہو گئے۔ میں بڑی حیرت سے ان ملازموں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں۔ میں ششدر کھڑا تھا۔ تب نور بولی رمیز تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر میں باہر بیٹھا رہا تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی مالکن کہہ رہی ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت پر ہی آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا۔ نہیں، ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نہیں نکال دیا؟ وہ بولی ارے نہیں بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب چڑھ پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جھولی بھر بھر کر دعا دے رہی تھی، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مجھے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران سا رہ گیا تھا، کیونکہ کل والا ہی ٹوکرا وہاں تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں تھا۔ شاید میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا تو سبھی میرے احترام میں پھر سے کھڑے ہو گئے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہی پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی مجھے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی بیٹا تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کو گھر بس جائے گا تو پھر امی کے علاج کی طرف دھیان دوں گا۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ مالکن کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اگلے دن میں نور کو اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ امی کمرے میں تھی، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی تھی۔ میں دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ نور باہر نکلی تو بولی میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی سٹارٹ کرنے کا کہا تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا کہ کیا بات تھی امی، آپ کیوں رو رہی تھی؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گٹیاں اٹھا کر دکھائیں اور بولی یہ مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تاکہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اسے منع کر دیا تو وہ بولی کہ آپ کو قسم ہے آپ یہ پیسے لازمی لیں،
اس لیے میں رو رہی تھی کہ اللہ کس طرح انسان کی مدد فرماتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کو کہا تھا۔ نور میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی، مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوشی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں، تو اس نے ایک دم سے آنکھیں چھلک پڑی تھی۔ وہ بولی میری مجبوری ہے، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جاننے والوں میں فون کر کے ساری معلومات لی اور بولی اپنی والدہ کے فلاں اسپتال میں داخل کروا دو۔ میں بولا نہیں، میں آپ کے اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ وہ تو ہنس کر بولی رمیز تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی سے تنخواہ کے بدلے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو، تمہاری مہربانی کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کے جگر کا کینسر آخری مرحلے پہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سے ہے، اس لیے میں انہیں نور کے بتائے ہوئے پتے پر لے گیا تھا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا، مگر ڈاکٹرز نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ بچ نہیں سکتی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو انجیکشن کے ذریعے ان کا درد کم کر سکتے ہیں۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد میری امی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں۔ میری خوشی کے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بہنیں اچھے گھروں میں بیاہی گئی تھی۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے ہی نہیں نکلا تھا۔ تب نور ہمارے گھر آئی اور بولی رمیز اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے پہلے تم سے کم کام لیا کیونکہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسانات تھے مجھ پر، اس لیے میں اس کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر چلا تھا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا۔ سب ملازم میرا احترام کرتے تھے اور میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے تھے جیسے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ نور اب بھی مجھے محسس مہمانوں کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرنے کو ہی بولتی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات میں بڑی گہری نیند میں سو رہا تھا جب میری آنکھ چیخ و پکار کے باعث کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور بیٹھا اور باہر بھاگ نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ ایک مرد نور کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہ وہی مرد تھا جو ہر روز نور کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتا تھا اور میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا چھوڑ دو نور کو، تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ مگر وہ آدمی تو میری بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ سیکورٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ کر باہر لے گیا۔ جب میری نظر نور پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اسپتال لے گیا۔ اسپتال جا کر مجھے جس بات کا علم ہوا وہ مجھے اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ نور کی دل کی رگیں سکڑ چکی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہی تھی۔ اس کا دل صرف 15% ہی رہ گیا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن بے ہوش رہنے کے بعد نور کو ہوش آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ میں بولا نور یہ آدمی کون تھا؟ وہ مسکرا دی اور بولی یہ جاننے کے لیے تمہیں میری پوری داستان سننا پڑے گی۔ میں بولا میں تیار ہوں نور۔ نور بولی میں اپنے گاؤں کے امام مسجد کی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت نیک تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر اللہ کا ہی ذکر ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی پر پابندی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں گانے سنتی اور ڈرامے دیکھتی تھیں۔ میرا دل میں خیال آتا ہے کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں۔ میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی اور ہم سب مل کر گانے گاتے۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے اس میں حصہ لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صحیح سلامت
آڈیشنز کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ تمہیں اچھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو، تم میرے ساتھ چلو گی تو تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پہلے ہی نکلی تھی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھٹن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی، اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے کر آئی ہے۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکار بن گئی۔ اس کے بعد میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ تب مجھے ایک لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے خلا لے کر میں واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو امید سے تھی۔ یہ بات میں نے بھائی کو بتائی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت تو بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب میرے بطن سے تم نے جنم لیا تھا رمیز، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ایک پھول بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے پھول والے ہوتے تھے، ہم ایک ہی پھول والے سے پھول خریدا کرتے تھے۔ اس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں، اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں بولی، یہ میرا بیٹا تم لے لو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے شفیق کی منت کی کہ تم اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ شفیق نے اپنی ریڑھی بھی وہاں سے ہٹا لی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری، بہت پیسہ کمایا۔ مجھے جوں عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی، گاتے گاتے سانس بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب کامیابی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اس لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا۔ کچھ عرصہ تو ٹھیک رہی، مگر دل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ آپ کو جو مظہرین دیکھتے تھے نا، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میرے عاشق۔ ان لوگوں نے میری آواز پر اپنا بہت پیسہ لوٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تھا، تم پھول بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مجھے لگا میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم تو پھول بیچنے والے شفیق کے بیٹے ہو۔ تب میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ مٹھائی کو ٹوکرا بھی میں تم سے اس لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زج کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ رمیز، اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنائے اور ایک دل کے مریضوں کے لیے اسپتال بھی بنا دیا۔ اب میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں اب اپنے تجربے کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام نہیں رہوں گا۔ آپ بھی میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ دوستوں، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔